بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جن و انس کو پیدا کیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کرے، بندگی کرے، پرستش کرے، میری عبادت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، ان پر عمل کرے۔ اب عبادات کئی طرح کی ہوا کرتی ہے، روزہ رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، حج بیت اللہ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اسی طریقے سے دیگر نوافل کاموں کو انجام دینا وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ان عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت، سب سے بنیادی عبادت، سب سے افضل ترین عبادت جو بتائی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو مومن کی معراج ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بندے کے براہ راست تعلق اور کنیکشن کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ قرآن میں اس نماز کے بارے میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے انسان کو روکتی ہے، فحش کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ جب آدمی نماز کا پابند بن جاتا ہے، فرائض کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے، تو فطری طور پر وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، فحش کاموں سے بچنے لگتا ہے۔ نماز کے اندر وہ اسپرٹ ہے، وہ روحانیت ہے کہ وہ انسان کے دل کو سکون بخشتی ہے، انسان کے دل کے اندر ایک سکونیت والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی زندگی پر نور ہو جاتی ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کی زندگی ٹینشنوں میں گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نماز کا ایک ذریعہ دیا ہے اپنے سے تعلق رکھنے کا، اپنے سے کنیکٹ ہونے کا۔ آج ہم اس نمازوں کی فکر نہیں کرتے۔ 24 گھنٹے کے اندر 1.25 گھنٹہ ہم اس رب ذوالجلال کو نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ آپ 5 نمازوں کے وقتوں کو لگائے تو مشکل سے 1.25 گھنٹہ بیٹھے گا۔ کیا ہم اس رب ذوالجلال کے لیے اپنے 24 گھنٹے میں سے 1.25 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ میرے عزیزو، فرائض کا اہتمام کرے۔ بھیانک وعید ہے ان نماز کو ترک کرنے والوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ انسان اور اس کے کفر کے درمیان نماز حائل ہوا کرتی ہے، نماز رکاوٹ ہوا کرتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے ایک حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجات یوم القیامہ، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی قیامت کے دن، اور حساب کے موقع پر حجت، دلیل، آرگومنٹس بنے گی، اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تو یہ نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ نجات ہوگی، نہ اس کے لیے دلیل اور حجت بنے گی۔ اور حدیث میں آگے فرمایا اس کا حشر کل قیامت کے دن جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا فرائض کی، قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔
فرعون نے حکومت کا دعویٰ کیا تھا، یہاں تک دعویٰ کیا کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا اعلان کر دیا تھا۔ حامان فرعون کا وزیر تھا۔ قارون مالدار آدمی اپنی دولت پر فخر کیے بیٹھا ہوا تھا۔ ابی بن خلف اپنی تجارت پر غرور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذلیل لوگوں کے ساتھ اس شخص کا حشر ہوگا جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، جو فرائض کو ترک کرتا ہے۔ عجیب حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز چھوڑ دی، من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس سے ایک نماز چھوٹ گئی فرض، گویا اس کا مال، اس کے گھر والے ہلاک ہو گئے۔ انسان نماز کو چھوڑتا ہے اپنے گھر والوں کی وجہ سے، مال و دولت میں مغروق ہونے کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، دکانداری کی وجہ سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر نفسیات کا علم دیکھیے، سائیکولوجی دیکھیے۔ انسان اللہ کی عبادت سے جب بھی غافل ہوا ہے تو اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے ہوا ہے۔ رسول اللہ فرماتے جس نے ایک نماز چھوڑ دی ایسا ہو گیا گویا کہ اس کا گھر والے اور اس کا مال سب ہلاک ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو ان نمازوں کا اہتمام کیا کریں۔ 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ اس رب ذوالجلال کے لیے نکالا کریں۔ کم سے کم فرائض کا اہتمام کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب کا اہتمام کریں، عشاء کا اہتمام کریں۔ ان فرائض کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت اس نماز کی وجہ سے انسان کی زندگی کی پریشانیاں، انسان کی زندگی کی مصیبتوں کو حل کرتا ہے۔ اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس نماز کی وجہ سے انسان سٹریس سے نکل جاتا ہے، ڈپریشن سے باہر ہو جاتا ہے، اور انسان ایک طریقے سے قلبی سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرے اور نمازوں کی پابندی کر کے اس نماز کو کل قیامت کے دن اپنے لیے نور اور روشنی کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، اور دلیل اور اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں حجت کا ذریعہ بنائے۔ یہی نماز دلیل بنے گی، اے اللہ دنیا میں اس بندے نے تیرے میرا اہتمام کیا تھا، اس لیے اس کو آج قیامت کے دن نجات عطا کی جائے۔